مولا علی خود مشکلات میں مبتلا تھے، یہ لوگ کہتے ہیں مشکل کشا تھے، ہم پر اعتراض ہے کہ علی تو خود مشکلات میں مبتلا تھے، اتنی مشکلیں تھیں علی کو، یہ کہتے ہیں علی مشکل کشا تھے۔ میں انہیں جواب دے رہا ہوں، علی نے کسی مشکل کو مشکل جانا ہی نہیں، بلکہ اس مشکل سے علی نے اپنی امامت کو ثابت کیا ہے۔ علی اہل ترین شخصیت کو کہا جاتا ہے، قابل ترین شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ ہم یوں ہی دیوانے نہیں ہیں بھئی، ہر جگہ ایک ہی آواز کہ میرٹ پہ تقرری ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی تو قیامت تک کہتے رہیں گے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے، ہمیشہ بولتے رہیں گے کہ نبی کے بعد بھی میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ قابلیت کا سب سے بڑا عنوان علم ہے۔ شکل کا بڑا اچھا ہے، قد 6 فٹ سے زیادہ کا ہے، خاندان کا تو کیا کہنا، سواری بھی اچھی لے کر آتا ہے مگر نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ کیا کریں گے ان سارے فضائل کے اگر اس کے پاس علم نہیں ہے؟ سارے کمالات کا تاج علم ہے، اور اس باب میں جب مولا کائنات کے ہم غور کرنے لگے تو علی کا سب سے بڑا عنوان فضیلت ہی علی کا علم ہے۔ میں طالب علم ہوں، ایک اعلان کرنے کا شوق رکھتا ہوں کہ کوئی ایک مثال تو لا کر بتائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ 50 مثالیں ہم دیں گے کہ ہر شخص نے علی سے پوچھا۔ قابلیت میں سب سے پہلا سب سے بڑا عنوان علم ہے۔ علم جو ہے، میں بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، علم بصیرت اور معرفت کا زینہ ہے۔ علم پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے معرفت، اور معرفت سبب بنتا ہے بصیرت کے لیے، یعنی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان وہ دیکھنے لگتا ہے جو سب نہیں دیکھ رہے، اس کی دید ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کے جو اینک لگی بھی ہوتی ہے کوئی اور اینک لگی بھی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو حقیقت ہو۔ یہ بصیرت، چشمے جان سے دیکھنے والے لوگ، یہ چشمے سر ہے، یہ جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ چشمے سر ہے، سر کی آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ ہے جو چشمے جان ہے، وہ اپنے وجود سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے حجاب نہیں ہوتا، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے حبیب دیکھتے ہو، یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے، یعنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر دل سے نہیں دیکھتے۔ یہ دو دیدیں ہیں نا، دو طرح کی دیدیں ہیں، چشم سر اور چشم جان۔ وہ سبب بنے گا، وہ سبب، وہ مقام، وہ کیفیت، علم کے بعد معرفت اور معرفت کے بعد بصیرت، اور یہ ایک عنوان ہے۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی بصیرت بڑھتی چلی جائے گی، یہ سب سے پہلی فضیلت ہے، سب سے بڑا عنوان ہے۔ جب بصیرت بڑھ جائے گی، یہ جو کہا ہے نا حدیث کے اندر کہ جب شہید کے بدن سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے سامنے حوریں آ جاتی ہیں، اس کے سامنے جنت کے منظر آ جاتے ہیں، اس کے سامنے علی آ جاتے ہیں۔ اب یہ منظر کہ شہید کے بدن سے خون نکل رہا ہے اور وہ اب جانے والا ہے، اب وہ دنیا چھوڑنے والا ہے، اس کے سامنے علی آ جائے تو مجھے بتائیے خون نکلنے کی تکلیف ہوگی یا علی کو دیکھنے کی لذت ہوگی؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں دور سے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ تڑپ رہا ہے، یہ اس کے بدن سے خون نکل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر کوئی اس سے بھی تو پوچھے تمہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، الشہید النبی والشہید ینظر بنور اللہ، حدیث سنائیے میں نے آپ کو، شہید اور نبی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کی دید اللہ کے نور کی دید ہوتی ہے۔ توجہ، اسی چیز کو ذائقے میں بدل دیا جائے، اسی چیز کا ذائقہ تب اس میں لطف لینا چاہیے۔ طالب علم ہوں اور آپ کی نوکری کر رہا ہوں، مولا کے چاہنے والوں کی نوکری کی کوشش کر رہا ہوں، کامیاب نوکر ہوں یا نہیں یہ تو مالک بتائیں گے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسے مرحلوں میں آ جاتے ہیں نا جب قومی مسئلہ یا کسی خاص الجھن میں آ جاتے ہیں، کسی سفر سے کسی ایک مسائل کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے، مثلا یہی کہ جی فرض کیجئے سامنے کی بات، بچوں کو کچھ کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثلا فرض کریں ہم اسلام آباد سے مظفر آباد جا رہے ہیں، لینڈ سلائٹنگ ہو رہی ہے اور پتھر گر رہے ہیں، اور گاڑی بچ کے نکلی تو پھر ایک اور گاڑی کو گرتے ہوئے دیکھا، پھر ہم بچ کے نکلے پھر ایک اور پتھر آتے دیکھا، تو اب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کیفیت بدل رہی ہے، جی خوف طاری ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں، پھر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اسی میں لطف لو، اسی منظر میں مزہ تلاش کرو۔ کیا ہے بھائی، اگر آپ مزہ اور لطف تلاش کرنے لگیں گے تو مزہ مل جائے گا، مزہ مل جائے گا، اور جب مزہ ملے گا تو آپ کا دل کہے گا کہ یا اللہ ہمیں اور آزما، اور اللہ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہوں، جو اللہ سے بات نہیں کرتے، اللہ مجھ سے تو بات ہی نہیں کر رہے، تو اس چیز کا ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ پریشانی نہیں، پریشان ہوں گے خود اپنا خون جلائیں گے، پتھر لگے یا نہ لگے یہ خود کہیں جا کے لگ جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ ہونا تو ہے، یہ ہو رہا ہے، ہونا ہے، قدرتی مسائل ہیں۔ ایسے قومی مسائل میں بھی میرے عزیزوں میرے بچوں، جب مسائل آئیں، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہمیں تمام تر حکیمانہ تقاضوں کو مکمل کرنا ہوگا،
جو مثلا مشورہ، مثلا جو ہے وہ چیزوں کو تسلی سے دیکھنا، حوصلے سے دیکھنا، پھر اس میں جمع تفریق کرنے کے بعد ایک نتیجہ لینا، پھر نتیجہ اگر کسی کو بتانا ہے تو اسے بتانا، ورنہ خود اس پہ عمل کرنا. کسی سے عمل کروانا ہے تو عمل کروایا جائے، اور اگر خود نہیں سمجھتے آپ کی کوئی عمل کر پائے گا تو خود اس کے اوپر عمل کرنا. عزیزان گرامی، مسائل، مشکلات، نفس مطمئنہ کے اوپر غور کر رہا ہوں میں، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، الجھنیں انسان چاہے تو وہی لذتوں میں بدل سکتی ہیں، اور کیا ہو کہ لذتیں بعض اوقات مشکلات میں بدل جاتی ہیں. تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی اینک لگا کے دیکھے. میری مثال پرانی ہے مگر اس جگہ کی ہے. میں ایک رستے سے گزر رہا تھا، سانپ بیٹھا نظر آیا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ آگے جاؤں، رک جاؤں، پیچھے جاؤں، کیا کروں، کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا. کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جب مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جملے کو محسوس کریں گے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے.